یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نورانی فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے مومنو، تم بھی جب رسول پاک کا نام آئے تو درود و سلام بھیجا کرو. تو درود و سلام کے بارے میں آج مولانا صاحب سے بہت کچھ جانیں گے، لیکن پہلے تو یہی جان لیں کہ درود پاک کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور درود اور سلام دونوں میں کیا فرق ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اصل میں درود جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. درود سے مراد جو ہے وہ صلاۃ، اور صلاۃ کے بہت سارے میننگ ہیں، قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، اشارے بھی دیے گئے ہیں اس کے. صلاۃ جو ہے وہ رحمت کو کہتے ہیں، برکت کو کہتے ہیں، محبت، تعظیم، نظام اور دعا ہے ایک طرح سے. دراصل یہ معاملہ اس طرح سے ہے درود کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کو کرنے کی تلقین کی ہے. درود ایک دعا ہے اور دعا عبادت ہے. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، مطلب رحمتیں بھیجنے کی دعا کرے اللہ سے، اور اللہ رحمتیں بھیجے امت پہ بھی. وہاں بھی اپنا کوئی فائدہ حضور کی نظر میں نہیں تھا. حضور کا تو مزاج ہی نہیں تھا کہ اپنی تعریف ہے. وہاں مقصد سمجھیے آپ کیوں تلقین کیا، کیونکہ خود اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پہ 10 رحمتیں اپنے فرشتوں کے ساتھ نازل کرتا ہوں، میں بھی 10 بار اس پہ درود بھیجتا ہوں. تو یہاں مقصد یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ میرے اوپر رحمت بھیجیں، اس کی دعا کریں، مطلب رحمت کی دعا کریں. ہماری تو کہاں زبانیں ایسی ہیں کہ ہم رحمت بھیج سکیں. ہم تو اللہ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری تو ناپاک زبانیں ہیں اور وہ پاک نبی. ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ان کا کتنا مرتبہ اور کتنا معاملہ اللہ کے ہاں کتنا لاڈ ہے، کتنی محبت ہے، کتنی محبوبیت ہے. تو ہم تو صرف اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ رحمتیں بھیجیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو درود جو ہے وہ ایک دعا ہے کہ ہمارے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں دے دی کہ اللہ سے دعا کرو جس سے تمہارے اوپر اپنے اوپر اللہ رحمتیں بھیجے. اصل مقصد وہاں بھی امتی تھا. وجہ اصل میں مجھے جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ درود شریف جو ہے یہ آگ سے نجات کا ایک ذریعہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دے دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ کوئی تمہیں اگر دعا دے تو تم اس جیسی دعا یا اس سے بہتر دعا اسے دو. اب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو قرآن کے پابند حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. تو یہ لازم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اگر کوئی انہیں دعا دے تو وہ اس جیسی یا اس سے بہتر دعا دے. اور جسے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دے وہ کہاں آگ کی طرف جا سکتا ہے. یہ بہت آسان اللہ نے ہمارے لیے کر دیا، جنت سے نجات کا، جنت کے قریب جانے کا، اور دوزخ سے آگ سے نجات کا ذریعہ ہمیں درود کی شکل میں دے دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص اپنے صبح کے معمولات کا آغاز کرتا ہے درود سے اور اپنے شام کے معمولات کا اختتام کرتا ہے درود پر تو اس پر روز قیامت میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ جس کو روز جزا میں، روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جاتی ہے اسے اور کیا چاہیے. اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ ایک بار جو درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ایک اور جگہ یہ بیان ملتا ہے کہ اس سے انسان کو جو ہے وہ 5 اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب رکھے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. بے شک اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں درود السلام کی. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بار حضور نے بات فرمائی کہ اگر جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کوئی ان 24 گھنٹوں میں درود اور سلام بھیجتا ہے تو اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے. آگے اسی میں یہ فرمایا کہ 30 حاجتیں تو دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت میں جہاں اصل ضرورت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی. خود اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر درود بھیج دے کوئی بندہ تو میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اس پہ 10 بار رحمتیں بھیجتا ہوں. تو اس کا جو معاملہ ہے نا درود کا، ایک لفظ یہ جو صلاۃ ہے اس کی ایک میننگ برکت ہے. اور برکت جو ہے اسے آپ اس طرح سے سمجھیں جیسے کوئی پیڑ ہو
اس کی جڑ اپنی جگہ تو مضبوط ہو اندر، مطلب تنا اس کا، اور اوپر اس کے شاخیں پھیل رہی ہوں اور ٹہنیاں پھیل رہی ہوں، اس سے تمام مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہو، انسان، سایہ، یا جو مطلب پکشی ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، پھل کھائیں لوگ اس کے، مطلب تمام تر چیزیں. اصل میں ہم برکت کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے کہ اللہ ان کی برکتیں پھیلا دے اس طرح سے، کیونکہ جتنی برکتیں حضور کی پھیلیں گی اتنا ہی ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اتنا مخلوق کو فائدہ ہوگا. تو سب سے بڑا جو درود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا، رحمتیں بھیجنا، دعا کرنا، وہ یہ ہے کہ ہم خود رحمت للعالمین جیسے بنے، اپنے اندر رحمتیں اتاریں. اصل درود یہ ہے، خالی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے نہیں کچھ ہوگا، بلکہ اپنے اندر رحمت للعالمین کی جو صفات ہے، جس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ رویہ کرتے تھے، جس طرح سے ان کا معمول تھا، جس طرح سے ان کے معاملات تھے، ان چیزوں کو اپنے اندر اتاریں، تب اصل میں درود کا حق ادا ہوگا. یہاں ایک سوال ہے، جیسے ابھی جو ایک واقعہ بیان کیا اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا اس وقت جب میرا نام لیا جائے اور کوئی شخص درود نہ بھیجے. تو اگر کوتاہی ہوتی ہے لوگوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود و سلام نہ بھیجے، تو اس پر وعید تو ہے ہی ہمارے سامنے، لیکن اس دنیا میں ہی اس کے لیے کتنی ہلاکتیں ہیں. اصل میں تو آپ یہ دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یہ بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ جو بخیل اور کنجوس شخص ہے وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے. تو اس لیے یہ تو لازمی ہو گیا ہمارے اوپر کہ ہم، اصل میں بات یہ ہے نا کہ ایک بار ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا بنا حضور کی محبت کے. جب تک حد درجے کی محبت حضور کی، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہمیں حضور کی نہ ہو، اور جسے حضور کی محبت، اصل میں بات یہ ہے نا، حضور کی احسانات بھی اتنے ہیں. آپ کو اللہ کی پہچان کس نے دی؟ آپ کو ایمان کس نے دیا؟ آپ کو حساب کتاب آخرت کی جو پہچان ہے وہ کس نے دی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت ہے، جتنا انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے امت کے لیے، یہاں بھی میں شروع میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہاں جو درود و سلام پڑھوانے کا مقصد ہے وہ اپنی تعریفیں نہیں ہے، خدا نہ خواستہ حضور کا تو مزاج نہیں تھا، بالکل سادگی تھی. یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ حضور پسند ہی اس لیے کرتے تھے کہ لوگ درود و سلام پڑھیں اور اللہ ان پہ برکتیں نازل کرے. بالکل. یہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کا ذکر کیا ہے. جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے انسان کے دل میں نہیں ہے، یا رسول پاک کا وجود، آپ کی ذات اقدس ہمارے دل میں، اپنے مال، اپنے اسباب، بال بچوں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق کسی حد تک ادا کیا. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مجاز صاحب، حضرت خبیب کو سولی دی جا رہی ہے، 40 نیزہ بردار آپ کے چاروں طرف کھڑے ہیں. مشرکین مکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، پھر جاؤ دین محمد سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو اسلام میرے رگو پہ میں جاری و ساری ہے، میں جان دے سکتا ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا. تو طرح طرح کی اذیتیں وہ دیتے ہیں. پھر آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اب عزت کی بات آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی کہہ دو کہ کاش کہ میری جگہ محمد ہوتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری جان نہیں لیں گے. وہ کہتے ہیں کیا بکتے ہو، ہم گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوئی کی نوک بھی چپ جائے، ہماری جانیں قربان، ہمارے مال قربان، ہمارے بچے قربان، سب کچھ قربان. اور وہ لوگ کس طرح بے دردی سے حضرت خبیب کو سولی دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، بول کے فریاد کرتے ہیں کہ اپنے حبیب اقدس کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا. ادھر آپ کو سولی دی جاتی ہے، نیزے آپ کے جسم کو چھلنی کرتے ہیں. ادھر حضرت جبرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خبیب کا سلام قبول کیجئے. رسول پاک اشکبار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا خبیب اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا، جنت میں پہنچ گیا. تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اصل میں تو محبت کا اظہار ہی جو ہے یہ صلاۃ و سلام ہے. آپ یہ دیکھیں نا، اللہ نے نماز میں ہمیں پابند کر دیا، اتحیات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دعا ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں تو حضور پابند ہو گئے ہمیں دعا دینے کے لیے، یہ ہماری بخشش کا سبب آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت اللہ کو ہے. وہ جو آپ نے آیت شروع میں پڑھی ہے سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے فرشتے تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں اللہ کے نبی پہ. اے لوگو تم بھی بھیجا کرو. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ، آپ یہ دیکھیں نا، کسی بچے سے آپ محبت کریں، اس کے گھر والوں کو بھی بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، تو لازمی آپ کے لیے ان کے دل میں کچھ نہ کچھ سافٹ کارنر آ جائے گا. جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات رکھیں گے، ان کے لیے برکات کے، رحمت کے،
تو اللہ کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو لازمی ہمارا تعلق اللہ سے بڑھے گا. تو درود جو ہے وہ اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اصل بات یہ ہے کہ درود کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم کسی کو جب دعا دیتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے تو ہمارا گمان اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور پہ ہمارے درود پیش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں کائنات میں، جو چاروں طرف سے درود اکٹھا کر کے اور وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ ہمارا گمان بھی ساتھ ہوگا. تو وہ گمان جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہمیں پلٹ کے دعا دیں گے تو حضور کا گمان بھی ہمارے ساتھ ہو کہ ہم ان کے گمان میں ہوں گے. یہ ہے اصل چیز درود کی جو فضیلت بڑھاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم میکسیمم درود بھیجیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے لیے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مرتبے اللہ بلند کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں، ہم تو اتنے کمزور ہیں. اس میں تو صرف اور صرف ہمارا اپنا فائدہ ہے درود و سلام میں. بالکل. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت یا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے انسان اگر وہ درود پاک کی عادت ہوتی ہے اسے، یا دعاؤں بہت سارے وظائف کے اول و آخر میں بھی آپ سب تاکید کرتے ہیں کہ اس میں درود پاک پڑھ لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانے کے لیے درود و سلام کتنا ضروری ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت نیک ہوتا ہے، اچھا سچا مومن اور مسلمان ہوتا ہے اور درود پاک اس کے معمولات میں سے ہوتا ہے، تو کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اسے نصیب ہوتا ہے. بے شک. اصل میں درود جو ہے نا اس لیے دعا اسے آگے پیچھے پڑھایا جاتا ہے لوگ جو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ دعا خود ایک درود ہے. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا شروع کریں گے اور بیچ میں آپ اپنی دعائیں کریں گے، آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی دعائیں جو ہیں جب وہ درود اوپر جائے گا اللہ کے یہاں، وہ دعا اوپر جائے گی تو آپ کی تمام دعائیں اوپر چلی جائیں گی اور قبولیت اس کی بڑھ جائے گی. اور درود کا معمول تو اتنا ضروری ہے. اصل میں ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار بیٹھے تھے اور بتانے لگے کہ حضور میرے جو اذکار ہیں، جو میں معاملات ہیں، ان میں لگ بھگ چوتھائی حصہ آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں، کیا یہ کافی ہے؟ حضور نے ہاں کافی ہے، لیکن اور بڑھا دو تو اچھا ہے. تو وہ پوری حدیث ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا حضور میں آدھا کر دوں گا. حضور نے اگر اچھا ہے لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے. تو انہوں نے کہا حضور میں پورا ٹائم اپنے اذکار کا درود شریف پڑھا کروں گا. تب حضور راضی ہوئے، خوش ہوئے اور یہ کہا کہ اب تجھے کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں آئی، تمہارے گناہ بھی معاف اور تمہارے غم بھی دور، غم بھی دور ہو جائیں گے. تو یہ جو اس طرح کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کر کے گئے ہیں، اس کا اشارہ یہی ہے کہ ہماری بخشش کا سبب دنیا میں آسانی ہے اور آخرت میں بخشش. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد بھی چلتا رہے گا. کیونکہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جب حضور نے کہا نا کہ درود بھیجا کرو جس سے تمہاری پریشانی دور ہوں گی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور کیا آپ کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ حضور نے ہاں، نبیوں کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو حضور کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہمارے جو درود ہیں فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک حدیث یہی ملتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے نام کے ساتھ ہمارے درود حضور پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو جب ہمارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا، بار بار آپ کسی بزرگ کو سلام کریں تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دن ہی پوچھیں گے بچہ کس کا ہے، تو وہ جواب دیا جائے گا کہ فلاں کا. تو لازمی ان کو آپ سے محبت ہو جائے گی. تو جب ہم بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں گے تو لازمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی ہمارے پر ہوگی. بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی. دو کالرز کافی دیر سے منتظر ہیں. مجاز صاحب آئیے مل کر اپنے کالرز کا رخ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ارشی فون لائن پہ موجود رہیے گا. پہلے علینا سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے. جی بتائیے علینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی علینا تو بیٹی کا نام ہے، لیکن میں ان کی ممی بول رہی ہوں. باجی گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے. میرا سوال ذرا آپ غور سے سنیے. جی بتائیے. میں یہ بول رہی ہوں باجی، ہمارا جیسا کاروبار چل رہا ہے تو ہمارے پاس قرض بھی ہے اور اس میں سے صدقہ نکال رہے ہیں. تو وہ صدقہ جیسا مولانا بتاتے ہیں کہ 1800 روپے دو تو 360 کا صدقہ کر کے دے سکتے ہیں کیا وہ ہم؟ ٹھیک. ارشی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاپا شراب بہت پیتے ہیں اور ہمارے پاپا کسی رشتے دار سے بھی نہیں رکھتے ہیں، بس انہیں سے رکھتے ہیں جو پینے والے ہوتے ہیں انہیں سے رکھتے ہیں، اور کسی سے بولنا نہیں چالنا نہیں، اور جب گھر میں بھی آتے ہیں تبھی بھی کسی سے بات نہیں کرتے ہیں. اور باجی میرا دوسرا سوال یہ ہے
कि नापाकी की हालत में दुरूद शरीफ या आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है अर्शी। ये सवाल जो है मैं चाह रही थी मुजाज साहब से जानना, लेकिन चूंकि आप लोग फोन लाइन पे मौजूद थे इसलिए मैंने बेहतर समझा कि पहले आपके सवालात ले लें। अपने सवाल को मौखर किया, लेकिन आप सलामत रहें। बहुत अच्छा सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन।